من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اطہر کاظمی ایک بار پھر آپ سے روبرو ہوں پروگرام کربلا ایک درسگاہ کے حوالے سے۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے کربلا کے ان تمام پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں جس میں امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام نے پوری دنیا کو انسانی پیغام کے ساتھ ساتھ انسانی اقدار کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی کردار کو امام حسین علیہ السلام کے ان اصحاب کی طرح کردار سازی کریں جنہوں نے اپنے نمونے عمل کے طور پر ہمیں پیش کیا اپنے کردار کو۔ کربلا ہمارے لیے ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں پر پوری دنیا کے وہ سارے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کتنی بھی سخت ہمہ آہنگی کا دور کیوں نہ ہو۔ ناظرین، ہماری گفتگو اسی لیے جاری ہے کہ ہم ان تمام دانشوروں سے کوشش کر رہے ہیں اس پیغام کربلا اور اس پیغام کے ساتھ کہ کیسے کربلا ایک درسگاہ ہے۔ آئیے ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے مدعو کیا ہے بہت عظیم الشان اور عظیم المرتبہ شخصیت جو خود ذاکر اہل بیت بھی ہیں لیکن ان کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے۔ ہماری مراد ہے ڈاکٹر محمد احمد برنی صاحب۔ آپ نے MBBS کے بعد MD کیا پیتھولوجی میں۔ یقیناً پیتھولوجی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے خدا کی نشانیوں کو بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر، ایک خاص طور سے ایک پیتھولوجسٹ کربلا کو کس حوالے سے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کے پیغام پوری دنیا تک کیسے نشر کرتا ہے۔ آئیے ڈاکٹر صاحب کا استقبال کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت خیر مقدم خدیجہ TV پہ۔ یقیناً ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم آج آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے۔ کربلا بھی جب بھی لفظ سننے میں آتا ہے تو میرا پہلا سوال اسی بات پر ہے کہ کربلا کیسے انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور کیسے اس کے سارے حوالے انسان کی کردار سازی کے لیے عیاں ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اطہر کاظمی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس چینل کے حوالے سے امام عالی مقام کے حوالے سے کچھ خدمت کا موقع دیا۔ دیکھیے، جہاں تک کربلا کا تعلق ہے، کربلا میں امام علی مقام نے صرف مصائب برداشت کر کے ہمیں رونے رلانے کے لیے یہ قربانی نہیں دی تھی، بلکہ میرا ماننا یہ ہے کہ امام علی مقام نے جو کربلا میں تمام انبیاء کی محنتوں کو بچایا تھا، عالم اسلام کی تمام تر جتنی بھی صلاحیتیں تھیں وہ سب کچھ برباد کیا جا رہا تھا۔ اس لیے ہم نوح کا وارث، ابراہیم کا وارث، رسول کا وارث کہتے ہیں۔ تو اسلام میرے نظریے کے مطابق کوئی اسلامک جیسا نام رکھنے کا نام نہیں، بلکہ مکمل طرز حیات ہے۔ اور اس مکمل طرز حیات کو جب یزید کی شکل میں برباد کیا جا رہا تھا تو امام علی مقام نے جوان بیٹوں کی، بھائیوں کی، اصحاب کی قربانی دے کر بچایا۔ گویا حسین نے کربلا میں درس دیا کہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے مگر اسلام کی اقدار کو، اسلام کی قدروں کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب قرآن مجید جو اللہ نے ایک مستحکم، ایک محکم کتاب ہمارے لیے بنا کر دی ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور یہی پیغام حسین نے اپنا سر جدا ہونے کے بعد تن سے جو نوک نیزہ پر تلاوت کی، یہ نہیں کہا کہ میں رسول کا نواسا ہوں، یہ نہیں کہا میں فاطمہ کا دل بند ہوں، یہ نہیں کہا میں علی کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہا میں مظلوم ہوں، بلکہ قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتایا کہ اللہ کی جو محکم اور مستحکم کتاب ہے، میں اس کو بچانے کے لیے اتنی عظیم قربانیوں سے گزرا ہوں۔ اب قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ دیکھیے، کچھ لوگ اس پر مختلف انداز سے بحث کرتے ہیں کہ قرآن، کوئی کہتا ہے مذہب کی کتاب ہے، کوئی کہتا ہے اس میں سائنس کی کتاب ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں قرآن نہ فزکس کی کتاب ہے، نہ فزکس سوشل سائنس کی کتاب ہے، نہ کیمسٹری کی کتاب ہے، بلکہ قرآن نے ہر پہلو کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں ملتا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 3 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، کوئی ذرہ آسمان و زمین میں ایسا نہیں ہے جو اس قرآن چھپا ہوا ہو، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ ذرے سے چھوٹا نہ ذرے سے بڑا، الا فی کتاب مبین، جو اس کتاب میں نہ ہو۔ تو گویا سائنس کے فارمولے کتاب نہیں بتا رہی، لیکن ایک ڈائریکشن دینے کے لیے ہمیں کتاب کی مختلف آیتوں پر غور و فکر کرنا ہے کہ قرآن ہمیں
کیا بتا رہا ہے 1400 سال سے؟ آج جنہوں نے قرآن کی تعلیمات پر پوری طرح سے تو عمل نہیں کرتے، لیکن چنندہ آیتوں پر غور کر کے آج وہ خلاؤں کی سیر کر رہے ہیں، آج وہ تسخیر کائنات کرنے کے بعد خالق کائنات کو بتانا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے کہ خالق کائنات وہ ہے کہ جس نے کن فیکن کہہ کر اتنی بڑی کائنات کو خلق کر دیا۔ تو کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں پر صف عزا حسین کے نام پر بچھائی جاتی ہے، لیکن الوہیت کا ذکر ہوتا ہے، رسالت کا ذکر ہوتا ہے، امامت کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر قرآن کی عظمت باقی ہے تو اسلام باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اگر جس طرح سے ہم گفتگو کربلا کے حوالے سے کرتے ہیں جب بھی، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آج پوری دنیا تک پیغام آزادی، پیغام انسانیت اور پیغام محبت بھیجا جا سکتا ہے، پیغام محبت پہنچایا جا سکتا ہے؟ تو کربلا اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کیسے پوری دنیا کے لیے، ہر انسانوں کے لیے، مانے بنی نوع انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو مولا عالی مقام نے جو قربانی دی ہے کربلا میں، وہ انسانیت کے لیے قربانی تھی، طرز حیات جو اسلام بتا رہا تھا اس کے لیے قربانی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خالی شیعوں نے یا خالی مسلمانوں نے سے درس حاصل نہیں کیا، حسین کی قربانی میں، حسین کے پیغام میں اتنی کشش تھی کہ چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، کافر ہو، جو بھی چاہے ایتھسٹ ہو، لیکن جس نے حسین کو پڑھا ہے وہ حسین کو خراج عقیدت دیے بنا آگے نہیں بڑھا ہے۔ اور یہی وہی محبت و کشش کا پیغام تھا کہ چاہے رابندر ناتھ ٹیگور ہو، چاہے مہاتما گاندھی ہو، چاہے جواہر لال نہرو ہو، چاہے دوسرے ہمارے نیلسن منڈیلا ہوں، غرض کہ دنیا کا کوئی ایک دانشور ایسا نہیں گزرا ہے عالم کہ جس نے حسین پر اپنا طرز عمل نہ دیا ہو، جس نے حسین کے لیے یہ کہہ کر نہ گزرا ہو کہ حسین عظیم قربانی کا نام ہے، حسین پیغام محبت دیتا ہے۔ حسین کو پڑھائے، وہ ہماری مجلسوں میں نہیں آئے تھے، انہوں نے ہمارے پیغام کو نہیں دیکھا، وہ شیعوں کے کسی پروگرام نہیں، بلکہ انہوں نے حسین کی شخصیت کو پڑھا ہے، اور حسین کی شخصیت کو پڑھنے کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے ہیں۔ جیسا کہ سروجنی نائیڈو نے بھی کہا کہ مسلمانوں، میں تم کو مبارکباد دیتی ہوں کہ تمہارے اندر ایک حسین جیسا عظیم شخص پیدا ہوا ہے کہ جس نے دنیا کو محبت اور حسن انسانیت سے پر کر دیا ہے۔ جزاک اللہ جزاک۔ سرکار، اگر بات کریں امام حسین کے، یقیناً ہم خانوادہ عصمت و طہارت کے قریب سے گزر سکتے ہیں، لیکن وہ شعائیں، ان کی شعاؤں سے اپنی روشنی کو اپنی زندگی کو روشن کر سکتے ہیں۔ اصحاب حسینی کا تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے ایک روشن چراغ ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اپنے کردار کو پیش کیا۔ ہر ایک اصحاب حسین ہمارے لیے لائق تعظیم اور احترام ہے، لیکن کوئی ایک صحابی امام حسین علیہ مقام کا جس کی پوری زندگی، جس کی حیات زندگی کربلا کے اندر، اس سے پہلے تک، جو پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو، اور آپ کے خیال سے وہ کون سی سب سے بڑی؟ اگر آپ نے صرف ایک شخصیت کا نام لیا ہے تو میں مکمل طریقے سے جناب حبیب بن مظاہر کا نام لوں گا، جو بچپنے میں بھی حسین پر قربان ہو چکے ہیں، اور حسین ہی کی دعا سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی تھی، اور وہ اتنے بڑے فقیہ تھے کہ امام عالی مقام نے جب خط لکھا ہے تو فقیہ رجل کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ اکبر، نواس رسول جو امامت کا بار اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اگر کسی کو فقیہ رجل کہہ کر پکاریں تو اس کا کیا انداز ہوگا۔ تو بچپنے سے لے کر جوانی، اور جوانی سے لے کر ضعیفی تک حبیب بن مظاہر کسی بھی لمحہ امام عالی مقام سے جدا نظر نہیں آتے۔ اگر فزیکل طور پر وہ امام عالی مقام سے کچھ دیر کے لیے دور بھی ہیں، لیکن آپ کے اندر جو امام عالی مقام کا جو پیغام تھا، جو درس امام لے کر آئے تھے، اسی پیغام کو وہ اپنے مقام سے آگے پہنچاتے رہے، اور آخر وقت بھی یہی قربانی پیش کی۔ اور جب آپ آخری وقت گھوڑے سے گرے ہیں، نیچے تشریف لائے ہیں، اس وقت بھی صحابیوں سے یہی کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تھوڑی دیر بعد تم بھی میری ہی جگہ آ جاؤ گے، تم بھی شہادت سے دوچار ہوگے، لیکن جب تک جان میں جان ہے، فرزند رسول سے ایک لمحے کے لیے اپنی نظر نہ ہٹانا۔ تو اگر بچپن سے لے کر جوانی، اور جوانی سے لے کر ضعیفی، اور آخری لمحے تک اگر آپ ایک صحابی امام عالی مقام کا صرف ایک نام پوچھنا چاہتے ہو تو میں سمجھتا ہوں حبیب بن مظاہر سے بحتر کوئی نام نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک آپ نے کہا فقیہ رجل امام عالی مقام نے کہہ کر پکارا ہے، یقیناً ہمارے لیے تو سارے اصحاب حسین جبکہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان قربان ہو جائیں، تو یقیناً۔ ڈاکٹر صاحب، اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے اس پروفیشن کی طرف کہ جہاں سے انسانی اقدار کے لیے بہت سارے
کمالات اور ایجادات ہوئی ہیں. ہم ایسا آپ کے اس فیلڈ سے آپ نے جب پڑھائی شروع کی تو کربلا کے حوالے سے ایسا کون سا پیغام تھا جو آپ کے دل میں اتر کر آپ کی زندگی کو بدل دینے کا مادہ رکھتا ہو؟ اور وہ جو بھی پیغام تھا، جو بھی آپ نے انسیڈنٹ لیا ہو کربلا کے، اس سے وہ کون سا ایسا تھا جو آپ ہمارے واقعہ سنانا چاہیں گے؟ اطہر بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. جب میں MBBS 3rd ایئر کا طالب علم تھا تو بیسیکلی جو میرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آئیڈیل ہیں، ان کے بعد جو دنیا میں آئیڈیل ہیں تھے میرے پروفیسر مہدی صاحب مرحوم اللہ مقامو. جب ہم نے 82 میں میڈیکل میں پہنچے اور انہوں نے ہم کو ایناٹومی پڑھایا، ہم نے دیکھا کہ ایک انٹرنیشنل فیم کا آدمی جو برین ریسرچ پر ایناٹومی کا بہترین ڈاکٹر ہے، اس کے بعد وہ مجلسیں بھی پڑھتے ہیں، عاشور کے دن ننگے پیر بھی وہ جلوس میں شامل ہیں. تو یہ جذبہ ہمارے اندر بڑھا. نوجوانی کا عالم تھا، 21 سال کی میری عمر تھی، تو میں نے ان کو آئیڈیل بنایا کہ یہ پیغام کربلا جو یہ بھی لے کر چلے ہیں، ہم اسی پیغام کو آگے لے کر بڑھیں گے. اور یہ بات میرے اندر بہت پہلے یہ کھٹکا کرتی تھی کہ آخر امام عالی مقام نے نوک نیزہ پر جب آپ کا سر بلند تھا تو قرآن مجید ہی کی کیوں تلاوت کی؟ تو میں اس نتیجے پہنچا کہ قرآن مجید کی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم نے مجھے قتل کر ڈالا، میں نبی کا نواسا ہوں، تم نے مجھے قتل کر ڈالا، میں فاطمہ کا دل بند ہوں. لیکن نہیں، یہ سب نہیں کہا. قرآن کی تلاوت کرنے کے یہ بتا دیا کہ میں نے جس عظیم کتاب کو بچایا ہے اللہ کے کانسٹیٹیوشن کو، وہ قرآن مجید ہے. اب یہ ہمارے لیے درس ہے. تو میں نے اس وقت یہ تہیہ کیا کہ اگر کربلا کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے، حسین کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، تو قرآن کو پڑھنا ہوگا. اور جب قرآن مجید کی آیتوں سے متواتر ہم آگے گزرے تو یہاں پر آ کر ہماری ذہن ایک دم رک گیا آ کر کہ مختلف آیات قرآن حکم دے رہا ہے. جہاں قرآن نے نماز کے لیے حکم دیا، قرآن نے روزے کے لیے حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، مسجدیں بنائیں. ہم نے نماز پڑھی، اپنے جسم کو پاک کیا، لباس کو پاک کیا. اور چاہے ہم لیکسس گاڑی سے پہنچیں یا BMW سے پہنچیں یا پیدل چلتے ہوئے پہنچیں، مسجد تک پہنچیں، کیوں؟ اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے. تو میرا سوال ہے ناظرین آپ سے، میرا سوال ہے اپنے بھائیوں سے، نوجوانوں سے، کہ نماز اتنی بڑی عبادت کے لیے ہم نے سارا کام خود کیا، لیکن قرآن سورہ عنکبوت میں ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے، رسول اعظم سے قل کہہ کر کہلوا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدل الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. آیت کا پہلا جز ہمیں حکم دے رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دیجئے یہ زمین کی سیر کریں اور دیکھیں کہ ہم نے کیسے خلق کیا ہے. اب قرآن مجید کی جب دوسری آیت ہماری نظروں سے گزری، سورہ یونس آیت نمبر 101، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض فانظروا کیف بدل فانظروا. اب پروردگار کہتا ہے کہ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دیکھیں جو بھی کچھ زمین و آسمان میں ہے. اس کے بعد پروردگار کہتا ہے وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، مگر ہمارا یہ نشانیاں اور ہمارا ڈرانا اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جو قوم ایمان نہیں رکھتی. تو مومنین، ناظرین کریم، میرا آپ سے سوال ہے، نوجوانوں سے سوال ہے، اگر ہم نے اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھی قرآن مجید کے مطابق تو پھر اللہ کے نزدیک شاید ہم مومنین نہ ہوں. پروردگار کہتا ہے زمین کی سیر کرو اور دیکھو ہم نے کیا کیا بنایا ہے. قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ بنایا ہے، جو بھی ہم نے پیدا کیا اسے دیکھو. دوسری طرف سورہ ہجر آیت نمبر 16 میں پروردگار کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں راستے بنا دیے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے زینت بنا دیا ہے. تو اب پروردگار عالم تو ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ دیکھنے والے آئیں اور ہماری اس زینت کو دیکھیں. اب میرا سوال ہے یہاں نوجوانوں سے کہ جب مسجد بنائی نماز کے لیے، لباس پاک کیا خود ہم نے نماز کے لیے، جسم پاک کیا نماز کے لیے، گاڑی میں بیٹھ کر پہنچے نماز کے لیے، تو جب
آسمانی میں جو پیدا کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے کا نمبر آتا ہے، زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو دیکھنے کا نمبر آتا ہے، تو اس کے لیے کون محنت کرے گا؟ اگر ٹیلیسکوپ کی ضرورت ہے تو وہ ہم کو تیار کرنا ہوگی، اگر مائکروسکوپ کی ضرورت ہے تو ہم کو تیار کرنا ہوگی۔ آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے جانا ہے، پروردگار کہتا ہے ہم نے راستے بنا دیے اور ہم تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ غیروں نے تسخیر کائنات کر لیا، غیروں نے کہہ دیا کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی۔ اللہ اکبر، اگر میں یہاں پر یہ بتانا شروع کر دوں تو شاید آدھا گھنٹہ نہیں کئی گھنٹے لگ جائیں گے کہ سائنس نے جب ٹیلیسکوپ بنائی، غیروں نے ٹیلیسکوپ بنایا، غیروں نے مائکروسکوپ بنایا، تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پروردگار تیری کائنات یہ بڑی عظیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی تاریخ میں 1000 بلین کہکشائیں دیکھی جا چکی ہیں ٹیلیسکوپ کی نظروں سے۔ یعنی دیکھیے 1 بلین میں 1000 ملین ہوتے ہیں اور 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، تو 1000 بلین کہکشائیں، اور ایک کہکشاں میں یہ کوئی چھوٹے موٹے ستارے نہیں بلکہ ایک کہکشاں میں تقریباً اوسطاً 20,000 کروڑ ستارے ہیں، اور ہر ستارہ سورج کے برابر ہے یا سورج سے لاکھوں گنا بڑا ہے۔ بعض ستارے کو آپ میلوں میں نہیں ناپ سکتے بلکہ اس کے لیے نوری سال سے ناپنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی عظیم کائنات پروردگار عالم نے بنا دی، اور ہم سے کہا گیا کہ ہم نے دیکھنے والوں کے لیے زینت بنایا ہے۔ جنہوں نے دیکھا اس کائنات کو، جب دیکھا 1000 بلین کہکشائیں، ہر کہکشاں میں، ہر گیلیکسی میں اوسطاً 20,000 کروڑ ستارے، ہر ستارہ سورج یا سورج سے بہت بڑا، اس کے بعد وہ یہ کہہ اٹھے، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں سورہ رحمان کی آیت نمبر 7 بھی پڑھی ہوگی، ورفع ووضع الميزان ورفع السماوات ووضع الميزان، ہم نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں میزان قائم کیا۔ تو کہتے ہیں چلا کر، we are at loss to know which to admire the more, the mathematical accuracy of the universe اور بیوٹی آف اٹس ڈیزائن۔ وہ کہتے ہیں ہم تو یہ جان کر ہی خسارے میں ہیں پروردگار کہ تیری میتھمیٹیکل ایکوریسی کی زیادہ تعریف کریں یا تیرے بیوٹی آف اٹس ڈیزائن کی تعریف کریں۔ تو جنہوں نے راستوں میں جا کر اپنے راکٹ لے جا کر دیکھ لیا ٹیلیسکوپ کی نظروں سے کتنی بڑی کائنات ہے، وہی کہنے پر مجبور ہو گئے، اور آج ہم بس اسی بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ قرآن کو ایسے تلاوت کی جائے یا قرآن کو ایسے تلاوت کیا جائے۔ قرآن مجید ہمیں درس دینے کے لیے آیا ہے، اور اسی قرآن کو عالی مقام نے کربلا کے میدان بچایا بھی ہے اور نوک نیزہ پر تلاوت کر کے ہمارے لیے درس دیا ہے۔ ہم قرآن پڑھیں اور تسخیر کائنات ہم کرتے ہوئے نظر آئیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہاں پہ پوری واضح طور پہ ہوگی کہ اب جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے اپنی تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے۔ کربلا کے اس پورے پس منظر سے، کیونکہ یقیناً ہوتا ہے جب کربلا کی گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے سامنے آتی ہے عزاداری۔ ہم جو عزاداری کر رہے ہیں یہ تحریک عزا یا تحریک ظلم کہہ سکتے ہیں، تو اس میں کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا تک اس طریقے کے پیغام پہنچایا جائے؟ یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور اس میں نوجوانوں کو کیسے بڑھ کے آگے آنا چاہیے تاکہ پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچے کہ یقیناً کسی قوم کے اگر نوجوانوں کی یہ حال ہے تو اس کا مذہب کیسا ہوگا اور اس کا خود کا پیغام کیسا ہوگا؟ دیکھیے، جب ہم جلوس نکالتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں ظلم کے خلاف قدم اٹھایا تھا، ظلم کے خلاف قیام کیا تھا، تو دنیا پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ظالم جو آج 56 ملک بنے ہوئے ہیں، یعنی 56 ملک جو آج ہیں وہ اس وقت ایک ملک ہوتا تھا، اتنا پاورفل ظالم انسان، اور حسین اس کے مقابلے میں آگے سب کچھ قربانی دینے کے لیے۔ تو یہ درس قربانی ہے ہمارے لیے حسین کا کہ اگر ظلم آپ پر ہو رہا ہے تو آپ ظلم برداشت نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ماتم نہیں ہے بلکہ یہ احتجاج ہے ہمارا اس ظلم کے خلاف جو حسین پر، یا یہ میں کہوں کہ جو مظلوموں پر ایک ظالم نے کیا تھا۔ تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جلوس کی شکل میں کہ ہم یہ ماتم سینے پر نہیں کرتے بلکہ ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ کسی مظلوم پر ظلم ہوا تھا۔ میں یہی کہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ لوگ نہ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہ اسلام سے کوئی واقفیت ہے، حتیٰ کہ ایتھیسٹ ہیں، لیکن جب وہ حسین کی قربانی مظلومیت کی دیکھتے ہیں تو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ حسین خالی قرآن مجید کی بات تو کی تھی، کیونکہ قرآن مجید میں تو ہر چیز سموئی ہوئی ہے، لیکن جو انسانیت کا اصل پیغام تھا کہ ظلم
نے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ تو حسین پورے خانوادے کو لے کر ظلم کے خلاف آ گئے تھے اور یہ ہم کو سبق دیا تھا۔ تو ہم جلوس نکالنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے ناظرین کہ ہم جو حسین کا مشن ہے جو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں وہ ہر ظالم کے خلاف، اگر ہمارے زمانے میں کوئی ظالم ہے تو پھر ہم حسین بن کر اس ظالم سے ٹکرا جائیں گے، اگر ہم نے نہیں ٹکرایا تو ہم ظالم۔ ڈاکٹر صاحب ایک شعر بڑا خوبصورت کسی شاعر کا ہے کہ مٹا دو ظلم جہاں سے جہاں جہاں بھی ملے، مٹا دو ظلم جہاں سے جہاں جہاں بھی ملے، میرے خیال سے ہے یہ بھی ہے انتقام حسین، کیا بات ہے، واہ! میرے خیال سے یہ بھی ہے انتقام حسین۔ خدا کی قسم اگر ہم اس انتقام کو پوری دنیا تک بشکل عزاداری پہنچائیں اپنی کردار سازی کے ساتھ، تو یقیناً دنیا والوں کو بھی پتہ چلے کہ حسینی اور حسینی اقدار کے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم اپنے رخ کی طرف آتے ہیں، کربلا کا ایسا کون سا پہلو ہے، ایسا کون سا واقعہ ہے کہ جو نہ صرف ڈاکٹر محمد احمد برنی صاحب کو جھنجھوڑتا ہے بلکہ اس کو ڈاکٹر برنی اپنی زبان کے اپنی اس زبان کے ماحصل سے پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں گے کہ یہ واقعہ اگر کربلا کو پوری دنیا کو رودات کی شکل میں بیان کر دیا جائے تو ہر انسان، دردمند انسان کم از کم اگر تائید نہیں کرے گا تو اپنی آنکھ کو ضرور نم کر لے گا۔ دیکھیے مدینے سے لے کر کربلا تک حسین کا جو بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ بہت دردناک ہے، اس پر آنکھیں نم ہوتی ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں جو میرے نظریے کے مطابق جو سب سے بڑا قدم ہے امام حسین کی قربانی کا، وہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی قربانی ہے کہ جس کے لیے ہر آنکھ اشکبار ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا دوں کہ جس وقت یہ قافلہ لٹا ہوا کربلا سے کوفہ و شام جا رہا تھا تو یہ پیغام دے رہے تھے یہ لوگ کہ ان باغیوں نے بغاوت کی تھی، ان باغیوں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تھی، ہم نے ان کو قتل کر ڈالا۔ تو اسی میں نو کے نیزہ پر ایک چھوٹا سا سر تھا، ایک ضعیفہ سے برداشت نہیں ہوا، اس نے آ کر خولی کا گریبان پکڑ لیا۔ تاریخ میں موجود ہے یہ واقعہ۔ اگر کہتی ہے ظالم، علی اکبر کی طرف رک کر کے کہا، کبھی عباس کی طرف رک کر کے کہا، کبھی دوسرے جوانوں کی طرف رک کر کے کہا، مانتی ہوں یہ جوان انہوں نے بغاوت کی ہوگی تو انہوں نے قتل کر دیا۔ ارے یہ چھوٹا سا پھول، اس نے کون سی بغاوت کی تھی؟ تو یہ قربانی جناب علی اصغر علیہ السلام ہے جو آج بھی ہر انسان کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ میں سمجھتا ہوں حسین کی سب سے بڑی قربانی علی اور امام مظلوم کی مظلومی کو یعنی مہر ثبت کرنے کے لیے جناب علی اصغر کی قربانی تھی۔ جہاں تک آپ نے قربانی کی بات کی، میں ابھی آپ کو لیٹسٹ بتاؤں کتنا بڑا صدقہ ہے عزاداری کا ہم پر، کہ ہم عزاداری جب صف عزا بچھاتے ہیں چاہے فضائل کا پارٹ ہمارا ہلکا رہ گیا ہو ناظرین، لیکن مصائب کا پارٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے ذاکرین سے بھی کہ مصائب کا پارٹ ہلکا نہیں ہونا چاہیے۔ رقت ہوتی ہے تو ہمارے دل کو تسکین ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ خالق کائنات جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جس نے رسول اور آل رسول کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے، یہ رونا ہمارے لیے کتنا مفید ہے۔ قربان ہو جائیں سید سجاد پر اور جناب زینب سلام اللہ علیہ پر کہ جنہوں نے مجلسوں کی بنا ڈال کر اور رو کر خود عمل کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ رونا تمہارے لیے کتنا مفید ہے۔ اگر آپ آج کے سائنٹیفک زمانے میں دیکھیں، آج کے ترقی یافتہ دور میں دیکھیں تو ولیم فرے نے سیکنڈ نے 15 سال تحقیق کی رونے پر کہ آنسوؤں کے کیا فوائد ہیں، تو اس نے فوائد بیان کیے کہ نمبر 1 اس سے ٹینشن ریلیز ہوتا ہے۔ یہ میڈیکل فوائد ہیں آنسوؤں کے جو آج 15 سال کی ایک سائنٹسٹ کی تحقیق کے بعد نکلے، اس سے ٹینشن ریلیز ہوتا ہے، اور اگر ٹینشن ریلیز نہ ہو آدمی کا تو اس کو بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس کو فزیکل چوٹ بھی دماغ کو پہنچتی ہے، اور نہ جانے پھر آگے کو دورے پڑنے لگیں اور کیا کیا بیماریاں برین کو یعنی چوٹ پہنچے گی۔ دوسرا بلڈ پریشر اس سے کم ہوتا ہے، جو آج کی دنیا میں ہر آدمی تیسرے آدمی کو دیکھیے وہ بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ ولیم فرے کہتا ہے اس سے بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے۔ تیسرا وہ کہتا ہے کہ جو آنسوؤں میں آنسو ہمارے نکلتے ہیں وہ میگنیز اور دوسرے ٹاکسک میٹیریلز جو باڈی کے ہیں وہ سارے کے سارے آنسوؤں سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگلا فائدہ وہ بتاتا ہے کہ اس میں جو ہم روتے ہیں، ہمارے جو آنسو نکلتے ہیں، ایک انزائم نکلتا ہے طبی نقطے سے، اس کو لائزوزائم کہتے ہیں۔ وہ لائزوزائم ہماری آنکھوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ جتنے بیکٹیریا، وائرس، خاص طور سے اس پولیوٹڈ زمانے میں ہم باہر نکلیں تو پولیوٹڈ ایئر ہے،
ہماری آنکھوں میں کتنے کیمیکل سبسٹینسز، کتنے بیکٹیریاز، وائرس آنکھوں کی طرف آتے ہیں، تو یہ آنسو سب کو دھو کر آنکھ کی صفائی کر دیتے ہیں۔ تو کتنے میڈیکل فائدے ہیں آنسوؤں سے، قربان جائیں ہماری جان بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پر، کہ جنہوں نے مجلسوں کی بنا ڈال کر ہمیں ایک ایسا تحفہ دے دیا طبی نقطہ نظر سے کہ ہم رو کر صفحہ عذاب پر ہم کتنے میڈیکل فائدے اٹھا رہے ہیں۔ مینٹل ٹینشن کم ہو رہا ہے، ہمارے برین کی جو چوٹ پہنچ رہی تھی وہ کم ہو رہی ہے، بلڈ پریشر ہمارا کم ہو رہا ہے، ٹاکسک سبسٹینسز ہمارے جا رہے ہیں۔ اور آپ کی معلومات کے لیے ناظرین کرام ایک بات کہہ دوں، ابھی لیٹسٹ آپ اخباروں میں دیکھیے گا، گوگلز پر بھی آپ کو مل جائے گا، جاپان جہاں اتنے اسٹریسفل کنڈیشن سے گزر رہا ہے، کیونکہ پورے دنیا میں چھوٹا سا جزیرہ ہے، پوری دنیا میں اس کی ٹیکنالوجی اتنی عام ہے، محنت 24 گھنٹے وہ لوگ محنت کرتے ہیں، سب کے سب ٹینشن بڑھنے لگا، انہوں نے اسکولوں میں کرائنگ ٹیچرز کا اپوائنٹمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ کرائنگ ٹیچرز آپ کو اخباروں میں مل جائے گا، گوگل پر معلومات مل جائے گی، وہ کہتے ہیں کہ کرائنگ ٹیچرز، جو ٹیچر زیادہ اچھے سے رلا سکتی ہے لوگوں کو، اس کو اچھی تنخواہ دیتے ہیں وہ لوگ۔ کرائنگ ٹیچرز کا کنسیپٹ آ گیا اور وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں تاکہ جو اسٹریسفل لائف ہے لوگوں کی اس کو کم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، جان قربان سید سجاد آپ کی ذات پر کہ آپ نے ہمیں کتنا بڑا تحفہ دے دیا۔ ہمیں کرائنگ ٹیچرز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کرائنگ ٹیچر تو سید سجاد اور حسین علی مقام کا غم ہے جو ہمیں اتنے ٹینشن سے ریلیز کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یقیناً میڈیکل فیلڈ سے ہونے کے ناطے ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کی بھی اگر گفتگو ہم کریں، ہم آپ زندگی میں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے سٹریس کی بات کی اور بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو حل ہو جاتے ہیں، رشتوں میں بڑی دراریں ہیں آج کے طور پر۔ کربلا ہمیں رشتوں کو نبھانے کا درس کیسے دیتی ہے؟ اللہ اکبر، اتنا اچھا سوال آج کے دور میں کہ جہاں پر بھائی کا دشمن چھوٹی سی جائیداد کے لیے بھائی بہن کو وراثت دینے کو تیار نہیں، نہ کے برابر مل رہی ہے، ذرا بات پر ناراضگی، ذرا سی سارے رشتے ناتے سب ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ لیکن کربلا میں اگر دیکھیے، اللہ اکبر، حسین و زینب کا رشتہ دیکھیے تو آپ کو اتنی محبت کائنات میں کہیں نظر نہیں آئے گی کہ جناب زینب آتی ہیں تو حسین کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، حالانکہ عمر میں بھی بڑے ہیں اور امام وقت بھی ہیں۔ بتا دیا کہ بہن کی عزت کیسے کی جاتی ہے، کوئی اہم کام آتا ہے تو مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ رشتے کی جناب عباس علیہ السلام سے بھائی کا رشتہ ہے، کیا پیغام دیا ہے؟ جناب عباس کی نظر کبھی امام علی مقام کے چہرے مبارک تک نہیں پہنچی۔ آپ کو ایک بتا دوں کہ جتنے بھی جب امام علی مقام مدینے سے چلے ہیں، ہر آدمی نے تاریخ میں ملے گا مشورہ دیا، امام علی مقام ایسا نہ کیجئے، امام آپ مشورے لیتے رہے، مکے سے چلے مشورہ، کربلا تک پہنچے مشورہ، کربلا کے میدان میں دوسرے صحابی آ کے امام علی مقام سے مشاورت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، وہ بھائی عباس کبھی یہ نہیں کہا آقا ایسا کر لیجیے، نہیں، جو آقا نے حکم دے دیا وہ بجا لائے۔ آقا نے شجاعت ہے، جنگ کا جذبہ ہے، معلوم ہے حیدر کرار نے باپ نے مجھے اسی مقصد کے لیے اللہ سے مانگا ہے، مجھے تیار کیا ہے، لیکن علی مقام نے کہہ دیا بھیا آپ کو جنگ نہیں کرنا ہے، تو جنگ نہیں کی، صرف اتنا ہی دفاع کیا جتنا پانی لانے کے لیے حکم دیا تھا۔ تو یہ وہ رشتے ہیں، ہم کربلا کے میدان میں ہم ان سے درس لینا چاہیے۔ پھوپھی بھتیجے کا رشتہ کیا ہے؟ سید سجاد و جناب زینب کو دیکھیے۔ بہنوں کا رشتہ کیا ہے؟ جناب ام کلثوم اور جناب زینب کو دیکھیے۔ دونوں بہنیں 1 سال کا سن کا فرق ہے، لیکن اگر جناب عالی مقام نے امام سیدہ زینب کو سردار بنایا ہے تو ام کلثوم نے ایک لفظ یہ نہیں کہا کہ میں بھی تو برابر کی حقدار ہوں، نہیں، جناب زینب لیڈر ہیں تو ان کی لیڈرشپ میں اسی طرح سے سر کو جھکا کر کام کیا ہے، اسی پیغام کو پہنچایا جو امام علی مقام کا۔ تو غرض کے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہر رشتے کو بیان کیا جائے، چاہے وہ علی اکبر اور امام علی مقام کا رشتہ ہو، باپ بیٹے، ہر مقام امام علی مقام نے بتا دیا کہ ہم نے ایسے پاک و پاکیزہ رشتوں کی بنیاد کربلا کے میدان میں ڈالی ہے، خالی علی اکبر پر رونے کے لیے نہیں، جناب سید سجاد پر رونے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان رشتوں سے کس طرح اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، میں چاہوں گا کہ اس پورے پروگرام کا جو ماحصل ہے ایک ایسے میسج کی شکل میں، تاکہ نوجوانوں کے لیے واقعاً ایک مشعل راہ اور ایک نمونہ بنے کہ یہ اس گفتگو کا ایک ماحصل ثابت ہو۔
اسی گفتگو سے اب پوچھتے کہ ایک پوائنٹ تشنا رہ گیا تھا، تو اگر میں اس کی آپ کی اجازت سے بتانا چاہتا ہوں کہ سید سجاد، ہمیں آج تک یہ تعریف ذاکرین کے نظریے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ سید سجاد ایک لاغر، کمزور، بیمار، ہائے بابا کہتے ہوئے صرف یہی نظریہ پیش کیا گیا، بڑے کمزور اور غریب سے نہیں۔ اگر جناب سید سجاد کو امام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرح خطبے دینے کا موقع نہیں ملا، جو آپ خطبے دے کر پیغام پروردگار کو پہنچایا، رسالت کے پیغام کو خطبوں سے، جو نہج البلاغہ کمپائلڈ کی ہوئی کتاب ہمارے پاس ہے علامہ رضی کی، تو امام علی سید سجاد نے دعاؤں کے ذریعے سے وہ پیغام دیا ہے۔ اللہ اکبر، صحیفہ سجادیہ پڑھیں ہم، وہ خالی دعائیں نہیں ہیں کہ پروردگار تیری دعا نمبر 55 اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا، بہت طویل دعا ہے، لیکن میں صرف ذرا سا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے بے انتہا متاثر کیا، اور جب میں اس کی گہرائی میں پہنچا تو خدا کی قسم ہر لمحہ کبھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کبھی سید سجاد کا، اور اپنی قوم سے بھی گلہ ہے، عموماً اہل اسلام سے اور پھر خصوصاً اہل تشیع سے، کہ ہم نے سید سجاد کے صحیفہ کاملہ کو طاقوں میں تو سجا لیا مگر ہم نے اس کے پیغام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ دعا 55 میں آپ فرماتے ہیں، پاکیزگی بیان کی جاتی ہے مالک حقیقی تیری، کہ تو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے سانس لینے کی آواز کو سنتا ہے۔ پاکیزگی بیان کی جاتی ہے تیری کہ تو روشنی کے وزن کو جانتا ہے۔ پاکیزگی بیان کی جاتی ہے تیری کہ تو ظلمت کے وزن کو جانتا ہے۔ پاکیزگی بیان کی جاتی ہے تیری کہ تو سائے کے وزن کو جانتا ہے۔ پاکیزگی بیان کی جاتی ہے تیری کہ تو ہوا کے ذروں کے وزن سے واقف ہے۔ روشنی کا وزن معلوم کیا جا چکا ہے، ظلمت کا وزن کس نے معلوم کیا ہے؟ غیروں نے، جنہوں نے ٹیلیسکوپ بنائی تھی، جنہوں نے مائکروسکوپ بنایا تھا، انہوں نے وہ مشینیں بھی بنا لیں جو ظلمت کا وزن معلوم کر سکیں، انہوں نے وہ مشینیں بنا لیں جو روشنی کا وزن معلوم کر سکیں۔ سائے کا وزن، یہ تحقیق ہو چکا ہے کہ ہماری شیڈوں میں وزن ہوتا ہے، لیکن ابھی کیلکولیٹ نہیں ہو پایا ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہی جدید علم والے کیلکولیٹ کر لیں گے۔ ناظرین، میری قوم کے نوجوانوں، آگے بڑھو، اور جو امام نے قرآن ناطق نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ سائے میں وزن ہوتا ہے، روشنی میں وزن ہوتا ہے، اگر ہم اس کی تحقیق کرتے تو ہم بہت آگے نکل جاتے۔ روشنی کے وزن کے لیے صرف 1 منٹ آپ ناظرین کرام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب روشنی کا وزن معلوم کیا گیا تو دیکھا گیا کہ پورے دنیا میں سال میں جو روشنی ہم مصنوعی پیدا کرتے ہیں وہ گراموں میں اس کا وزن ہوتا ہے، صرف گراموں میں، اور اس پر کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ اور اطہر بھائی آپ دیکھیں تو تعجب سے اور محو حیرت ہو کے انسان سجدہ خالق میں سر رکھ دیتا ہے کہ پروردگار جو روئے زمین پر سورج سے روشنی ڈالتا ہے ایک دن میں 24 گھنٹے میں، اس کا وزن ہے 1,79,200 کلو گرام۔ سائنس والے کہتے ہیں کہ اگر کرکٹ کے میدان پر جتنی 24 گھنٹے میں روشنی پڑتی ہے، اگر ہم اسے اکٹھا کر کے اس سے 200 ہارس پاور کا موٹر چلائیں تو ہم اسے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے چلا سکتے ہیں۔ ابھی تو ہمیں اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو ہم استعمال کر سکیں۔ اور جو یہی سولر سسٹم، یہی یعنی سورج پوری کائنات، پورے سولر سسٹم کے لیے جو روشنی دیتا ہے، یہ تو زمین کا وزن بتایا، اس کے لیے وہ لفظ زبان پر لانا مشکل ہے۔ سائنس نے لکھا ہے، گوگل پر موجود ہے یہ فگر، 3.7 پاور 14 کلو گرام۔ اگر میں آپ کو الفاظ میں کہوں تو 37,000 کروڑ ٹن وزن کی روشنی سورج 24 گھنٹے میں نظام شمسی کو یعنی سولر سسٹم کو دیتا ہے۔ جب انسان اس کی منزلوں سے گزرتا ہے تو دیکھیے قرآن صامت نے کب کہہ دیا تھا، قرآن ناطق نے کب کہا تھا 1400 سال پہلے، پروردگار تیری پاکی بیان کی جاتی ہے تو روشنی کے وزن کو جانتا ہے، اور جب روشنی کا وزن کیلکولیٹ کر کے ہم پہنچتے ہیں تو سائنس کہتی ہے کہ اب دیکھیے 37,000 کروڑ ٹن کو دیکھیے اور کل 1,79,000 کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں جو روئے زمین پر روشنی پڑتی ہے اس کو اگر پورے سولر سسٹم کی روشنی سے دیکھیں تو 1 سیکنڈ کو 47 سال سے مقابلہ کیجئے آپ۔ تو ہمارے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میری قوم کے نوجوانوں، دوسروں نے وزن کا، روشنی کے وزن کا پتہ لگا لیا، آئیے ہم بڑھ کر جو 37,000 کروڑ ٹن وزن کی روشنی جو پروردگار سورج سے دے رہا ہے، ہم اس کے استعمال کیسے کیا جائے، ہم قرآن ہاتھ میں لے کر، قرآن ناطق کی تعلیمات لے کر ہم اسے آگے بڑھائیں،
کہ ہمارے امام نے کیا کہا تھا، تب جا کر سید سجاد کو صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، یقیناً آج ایک بہترین گفتگو۔ ناظرین، یہ تھا پروگرام کربلا ایک درسگاہ، اور ہم سے محو گفتگو تھے علی جناب ڈاکٹر محمد احمد برنی صاحب، خود ایک پیتھولوجسٹ ہیں اور نوئیڈا مقیم ہیں۔ آج ہمارے اصرار پر ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے کہ اس پروگرام کے ذریعے کسی اور دانشور کو ہم ضرور مدعو کریں گے اور اس پر تبصرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔